پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص سنت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کھانا سرو کر رہے تھے۔ سارے صحابہ کرام کھانا کھا کے چلے گئے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور وہ کھانا اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آخر تک اسی طرح موجود رہا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کی سیرت پاک کے حوالے سے ہم نے یہاں تک ذکر کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ قبائل آئے اور انہوں نے بڑی مکاری کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھوٹ بولا کہ ہمارے قبائل سارے مسلمان ہو گئے اور ہمیں آپ ٹیچرز دیجیے تاکہ وہ ہمیں دین کی تبلیغ اور ہماری اصلاح کر سکیں، تربیت دے سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے 10 صحابہ بھیجے، پھر 70 بھیجے، لیکن ان ظالموں نے ان صحابہ کرام کے ساتھ کیا بربریت کی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا شدید رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر اس پر کیا حکم دیا ان کے خلاف تادیبی کارروائی کے لیے۔ اس کے بعد بنو نذیر قبیلہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک معاہدے کے تحت مدینہ میں رہ رہا تھا، انہوں نے کس طرح غداری کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ قتل کا پلان کرنے لگے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز پر ڈیوائن انسٹرکشنز ان کو مدینہ منورہ سے ڈپورٹ کر دیا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے نکالا تو بنو نذیر قبیلے نے اپنا ایک ڈیلیگیشن بنو قینقاع کے پاس بھیجا، جن کو پہلے نکالا جا چکا تھا، وہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کس وجہ سے۔ اور پھر ان یہودیوں نے مل کر جزیرہ عرب کے تمام قبائل سے ملاقاتیں کیں، بالخصوص مکہ والوں سے، اور اسلامک اسٹیٹ کو پوری طرح ختم کرنے کا عزم کیا، اس کی پلاننگ کرنے لگے، تیاری کرنے لگے، اور ایک بڑی فوج تیار ہونے لگی۔ چنانچہ ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کا لشکر تیار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چچا حضرت عباس نے، جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے لیٹر لکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کی کہ آپ کے خلاف سارے قبائل اکٹھے ہو چکے ہیں اور بڑی فوج تیار ہو رہی ہے۔ یہ لیٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے 5ویں سال عید الفطر کے فوراً بعد، یعنی شوال کا مہینہ تھا، آپ کو 2 یا 3 شوال، بعض نے 5 شوال ذکر کیا، لیٹر ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کرام کو بلایا، آپ نے ان سے مشورہ کیا کیا جائے، اور وہ لوگ بہت جلد ہی مدینہ پہنچنے والے ہیں اور بڑی فوج ہے، ہماری تو اتنی آبادی ہی نہیں ہے جتنی فوج آ رہی ہے، تو ان سے مقابلے کے لیے کیا اسٹریٹجی بنائی جائے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص سنت تھی کہ آپ اپنے صحابہ کرام سے ہر معاملے میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
کسی بھی طرح صلاحیتوں میں، بصیرت میں، دور اندیشی میں زیادہ نہیں تھے، لیکن یہ ہمارے لیے ایک سبق چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا کریں۔ بہرحال اس وقت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نئے نئے مسلمان ہو کر آئے تھے، اور پھر انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول، ہمارے ہاں جب کبھی اس طرح کی سچویشن بن جاتی کہ بھاری لشکر حملہ آور ہوتا اور ہماری تعداد کم ہوتی اور یوں میدان میں مقابلہ ناممکن نظر آتا، تو ہم یہ کر لیتے کہ اپنے اور دشمن کے درمیان ایک خندق کھود لیتے، گڑھا کھود لیتے، رکاوٹ بنا لیتے، تاکہ پورا لشکر یکدم نہ آ سکے، دو دو چار چار یا ایک ایک کر کے بندہ آتا رہے تو پھر ہم ان کا مقابلہ کرتے رہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشورہ قبول فرمایا، چنانچہ مدینہ منورہ کو باقی اطراف سے تو سیکوئر کر لیا گیا تھا، صرف جبل صلہ سے لے کر مسجد نبوی تک، یہ تقریباً 2.25 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، یہ اوپن تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر خندق کھودنے کا فیصلہ کیا۔ آس پاس کے حلیف قبائل سے بھی لیبر مانگی گئی اور فوراً آپ نے شروع کر دیا کام۔ 10 افراد کا گروپ بنایا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان لگا کے دے دیا کرتے تھے، یہاں سے یہاں تک آپ کھودو اور یہاں سے آگے آپ کھودو۔ اور خندق کی جو گہرائی اور چوڑائی اور لمبائی جو ذکر کی گئی، گہرائی تقریباً 10 فٹ، چوڑائی 15 فٹ اور لمبائی وہی 2.25 کلومیٹر جو فاصلہ مسجد نبی تک بنتا ہے۔ کھدائی کے دوران کے کئی ایک واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ وہ مشہور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ کرام آئے کہ جی ہمارے اس ٹکڑے میں ایک چٹان آ گئی ہے جو ہم سے ٹوٹ نہیں رہی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کدال سے بسم اللہ پڑھا یا کوئی بھی اللہ کا نام لے کر، ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر اللہ کا نام رہتا تھا، اچھے الفاظ رہتے تھے، اور اس کے بعد آپ نے جو ضرب لگائی، ایک ضرب، دوسری ضرب، تیسری ضرب پہ وہ چٹان ریزہ ریزہ ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریڈکشن فرمائی، پیشین گوئی فرمائی کہ وقت آئے گا کہ جو لوگ اس وقت اپنے آپ کو سپر پاور کہلاتے ہیں، اس وقت قیصر روم اپنے آپ کو سپر پاور کہتے تھے، تو فرمایا کہ یہ بھی مسلمانوں کے ماتحت ہوں گے۔ اور پھر وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشین گوئی حضرت عمر فاروق کے دور میں پوری بھی ہوئی۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ جو صحابہ کرام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، بھوک سے برا حال ہے، کھانے کو کچھ مل نہیں رہا، ایمرجنسی چونکہ تھی کہ کسی وقت بھی دشمن پہنچ سکتا ہے، تو دن رات کام ہو رہا تھا کھدائی کا، کھانے کو کچھ نہیں ملا، لیکن پیٹ کے بیلنس کو برقرار رکھنے کے لیے پتھر باندھ لیے، کام ہم برابر کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، 2 پتھر بندھے ہوئے تھے کہ بھئی اگر آپ لوگ بھوکے پیاسے تو میں کون سا مزے کر رہا ہوں، میں بھی تمہاری طرح ہی ہوں۔ یہ ہوتا ہے لیڈنگ فرام دا فرنٹ، کہ لیڈر خود بھی میدان میں اتر کے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اسی حالت میں کام کر رہا ہو۔ تو یہ کیفیت جب حضرت جابر نے دیکھی تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کروں اور آپ کو کھانا کھلاؤں۔ صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ایسی محبت تھی جو آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنی وائف سے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ بکری کا ایک چھوٹا سا بچہ ان کے گھر میں تھا، ذبح کیا، وائف ان کی تیار کرنے لگ گئیں اور آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں عرض کیا، اللہ کے رسول ہمارے ہاں آپ کھانا تناول فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے سارے صحابہ کرام کو اشارہ کیا کہ بھائی سنو،
حضرت جابر سمجھ گئے، فوراً دوبارہ کان میں کہنے لگے اللہ کے رسول کھانا صرف 1-2 بندوں کا 3 بندوں کا ہے۔ آپ نے فرمایا بس ٹھیک ہے، آپ نے بتا دیا نا، آپ نے فرما دیا بھائی تمہاری دعوت ہے جابر کیا۔ اس وقت 3,000 لیبر لگی ہوئی تھی کھدائی میں، اور 3,000 لیبر، اب دیکھیں کہ جو مشقت کا کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کی خوراک زیادہ ہوتی ہے۔ صحابہ کرام کی بھی جب آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو کچھ نہیں ملتا تھا تو کچھ چند کھجوریں کھا کے اور اس سے بھی گزارا کر لیتے تھے، لیکن جب ملتا تھا تو اچھی خاصی خوراک، اچھا خاصا گوشت وہ کھا لیا کرتے تھے ایک وقت میں بھی۔ تو اب وہ 2-2.5 کلو گوشت بمشکل تھا اور 3,000 کا لشکر۔ حضرت جابر پریشان ہو گئے، بھاگے ہوئے گئے گھر میں، وائف کو بتایا، انہوں نے کہا آپ نے بتایا نہیں تھا کہ ہمارے پاس ارینجمنٹ اتنا ہے؟ کہا بتا دیا تھا لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے تو سب کو دعوت دے دی، تو اب اگر مہمان گھر سے بھوکا چلا جائے تو بے عزتی ہے۔ لیکن ان کی وائف نے بڑی زبردست بات کی، دیکھیں آپ نے بتا دیا، اس کے باوجود رسول اللہ علیہ وسلم نے سب کو دعوت دی، تو اب وہ ہمارے مہمان نہیں ہیں، اب وہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ ہمارے گھر سے کوئی بھی بھوکا نہیں جائے گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ، یہ ان لوگوں کا ایمان تھا نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے برکت کی دعا فرمائی، اور بعض روایت میں ہے کہ آپ نے اپنا لعاب مبارک ہنڈیا میں ڈالا، اور حضرت جابر کی وائف کو آپ نے حکم دیا کہ آپ بس فکر نہیں کرنا اور ہنڈیا کا ڈھکن اٹھا اٹھا کے بار بار نہ دیکھنا، بس ڈالتے جانا۔ 10-10 افراد کے گروپ سے جس ترتیب سے کام کر رہے تھے اسی ترتیب سے بلاتے رہے، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دستے مبارک سے کھانا سرو کر رہے تھے، تو سارے صحابہ کرام کھانا کھا کے چلے گئے۔ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میزبان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا، اور وہ کھانا اللہ نے اتنی برکت ڈالی کہ آخر تک اسی طرح موجود رہا۔ اب یہاں پر لوگوں نے ایک من گھڑت روایت بھی بیان کرنا شروع کر دی ہے کہ وہ جی آپ نے فرمایا کہ بوٹیاں کھاؤ ہڈیاں نہ چباؤ، اور پھر آخر میں رسول اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور پھر ہڈیاں جڑ گئیں اور دوبارہ وہ بکرا تیار بھی ہو گیا۔ یہ کسی حدیث کی کتاب میں، کسی سیرت کی کتاب میں موجود نہیں ہے، تو ایسی روایات جن کا ثبوت نہ ہو ان کا بیان جو ہے وہ جائز نہیں ہے، نہیں بیان کرنی چاہیے۔ لوگوں کے کانوں کی لذت کے لیے یا ان کی دلچسپی حاصل کرنے کے لیے ایسی چیزیں بیان کرنا مناسب نہیں ہے۔ بہرحال اس کے بعد خندق مکمل ہوئی، اور پھر آگے کے حالات اس جنگ کے کیسے ہوئے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم بیان کریں گے۔